السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، بزرگی، تعریف، تسبیح، کبریائی، بڑائی، تعظیم، تکریم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور لاکھوں درود و سلاموں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ آیت نمبر 75 سورۃ البقرہ کی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ لکم تمہارے خاطر، تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم، اور ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے جو یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ من
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، وهم يعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی پھر تم نے بدلا تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کجی ہے اور تم مذاق کر رہے ہو، تم ارادہ نہیں ہے تمہارا، تم یہ کھیل کھیل رہے ہو کہ سمجھ ایک آدمی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، ایک آدمی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اور پھر وہ کوئی غلط پڑھ جاتا ہے، بدل دیتا ہے کوئی بات، اس کا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن من بعد ما عقلوه، سمجھ بھی آ گئی کہ ہاں باقی اللہ کا کلام ہے، لیکن کیونکہ ان کے مفادات سے ٹکراتا تھی بہت ساری باتیں، ان کے دنیاوی معاملات پہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے، تو پھر وہ اللہ کے کلام کو بدلا کرتے تھے۔ آئیے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتب میں بھی تبدیلیاں کی، اور اس کی ایک بہترین مثال اگر ہے تو وہ یہ کہ جرمنی کے پادری نے، یہ عیسائی تھے، جرمنی کے جو پادری تھے یہ عیسائی تھے، انہوں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آرامی زبان کے اندر انجیل تھی نا، وہ اب کیونکہ دنیا میں تو موجود ہے نہیں، اس وقت قدیم ترین انجیل جو ہے نا یہ یونانی زبان میں ہے، اور یونانی زبان سے ہی آگے اس کے اور زبانوں کے ترجمے جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ چنانچہ یونانی جتنے بھی قسم کے نسخے تھے نا جو ترجمے ہوئے تھے، انہوں نے تمام انجیلوں کو جمع کیا، اور آپس میں انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جمع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مقابلہ کرتے ہیں ان کا آپس میں، انجیل جتنی بھی مختلف تراجم جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تمام دنیا سے انجیل کے نسخے اکٹھے کیے، اور بے شک وہ جزوی ہوں یا مکمل ہوں، سب کے سب انہوں نے اکٹھے کیے، اور ایک ایک لفظ کا مقابلہ کیا، ایک ایک لفظ کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی نا، اس کے الفاظ ذرا سنیے۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ 2 لاکھ اختلافی روایات ملی ہیں، آپس کے جو اختلافی روایات ہیں وہ 2 لاکھ ملی ہیں تقریباً۔ کتنی تبدیلیاں تھیں دیکھیے، اور رپورٹ میں یہ لکھا کہ اس کا 1/8 حصہ صرف اہم ہے، رہ گیا ہے، باقی جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کر دی گئی۔ اس رپورٹ کے بعد پھر کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق ایک حسد پیدا ہوا، تو جرمنی میں میونخ یونیورسٹی، بڑا مشہور شہر ہے میونخ یونیورسٹی، اس میں ایک ادارہ قائم کیا گیا باقاعدہ، اور اس ادارے کا نام جو ہے اس کا نام رکھا قرآنک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ نام رکھا اس ادارے کا، قرآن کا تحقیقاتی ادارہ، یہ نام رکھا انہوں نے۔ اس کا کام یہ تھا کہ پوری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین جو ترجمے ہیں نا ان سب کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیے جائیں، اور یہ جمع کرنے کا سلسلہ 3 نسلوں تک رہا تھا، آپ اندازہ کر لیجیے، 3 نسلوں تک یہ قرآن مجید کا یہ سلسلہ جو ہے جمع کرنے کا رہا تھا، یعنی 3 جنریشن جو ہے انہوں نے جمع کیا۔ بھاولپور کے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، جن کا ریسنٹلی کچھ عرصہ اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر، اور یہ ورلڈ لیول کے اسکالر تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ تو انہوں نے، وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ خود پیرس گئے، یہ پیرس جب گئے، سر یہ سن 1933 کی بات ہے، تو سن 1933 یونیورسٹی میں وہ تھے، تو اس ادارے کا جو ڈائریکٹر تھا وہ پیرس یونیورسٹی آیا کہ وہ قرآن مجید کے نسخے حاصل کرے۔ اس ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس اب تک 42,000 نسخوں کی کاپیاں موجود ہیں جو انہوں نے پوری دنیا سے جمع کیے تھے، اور پھر مقابلے کا کام مسلسل جاری رکھا انہوں نے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس عمارت کے اوپر ایک بم گرا، اور یہ عمارت اور عمارت کے جتنے لوگ تھے سب کے سب ختم ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ یہ ہوا یہ اس وقت،
لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک رپورٹ تھی جو شائع ہوئی، جو بعد میں ان کو ملی، وہ اس کے الفاظ بھی ذرا سنیے۔ پہلے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ جو انہوں نے انجیل کے سارے جمع کیے تھے، اس میں 2 لاکھ اختلافی روایات تھیں۔ اب ذرا سنیے، جو یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، رپورٹ تو لکھی ہوئی تھی، بہرحال انہوں نے جب بعد میں ملی یہ، انہوں نے یہ لکھا، قرآن مجید کے نسخوں میں جو مقابلے کا کام شروع کیا گیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کبھی کہیں کتابت کی غلطیاں تو مل گئی، کتابت کے حوالے سے کمپیوٹرائز سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اختلافی روایت ایک بھی نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ان لوگوں کا ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے یہ، اور باقاعدہ یہ بڑے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ باقاعدہ رپورٹ تھی کہ جو آئی ہوئی تھی، تو یہ اللہ کا کلام کا اعجاز ہے کہ وہ ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے ہاتھوں سے یہ سارا کام کروایا گیا، اور پھر رپورٹ بھی انہوں نے جو مرتب کی وہ یہ ساری رپورٹ جو تھی وہ یہ سارا انہوں نے لکھا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، وہ آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ شاید وہ ایمان لے آئیں گے آپ کی خاطر، ان میں سے جبکہ ایک فریق کا یہ حال ہے کہ منہم، ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیے سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگے ہوئے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ جو عقل رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، اور پھر وہ ایسی باتیں کرے، جب آپ اس سے ایسی بات کریں گے کہ تم غلط ہو تو وہ نہیں مانے گا یہ بات، تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ جو جاگ رہا ہو اس کو پھر آپ اور مزید جگانے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنوا، ہم ایمان لے کر آئے، قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ ان کے بعض ایک دوسرے کے افراد سے ملتے ہیں، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں وہ بات بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی؟ یہ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تورات اور دیگر آسمانی کتب کے اندر جو پیشین گوئیاں ہیں نا اس نبی کے آنے کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتاب میں ایسی ہیں کہ جن پر ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کو نہ بتلاؤ کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بتلا دیا تو قیامت کے دن حجت کے طور پر یہ پیش کریں گے کہ دیکھو انہوں نے خود بتلایا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، تو انہیں اگر بتلا دو گے تو پھر تو یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گی، انہیں بتلاؤ نہیں۔ وہ بات ہے کہ جو یہاں فرمائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ أَتُحَدِّثُونَهُم، کیا تم بتلاتے ہو ان کو وہ بات، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، پھر وہ اس بات کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لے کر آ جائیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حقیقت ہی ہے عقل نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ اگر یہ انہیں علم نہیں ہوگا اللہ کو تو علم ہے، کہ تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اور پھر تم یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو، ان سے تو تم چھپا رہے ہو، اللہ کو علم نہیں ہوگا ان باتوں کے لیے۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ اب دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر کٹ بات کر دی کہ اصل علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ ہم بہت سے کام صرف اس بنیاد پر غلط کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، کرتے نہیں کرتے۔ ہم اکثر جو غلطی کرتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ
اس کو تو علم ہی نہیں. لیکن یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ کو تو علم ہے نا اس بات کا. ہم ہر کام کو ظاہری نظر سے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باطنی نظر سے ہماری نگاہ جو ہے اگر نہیں جا رہی تو سمجھ لو ہمارے اندر عقل نہیں ہے. افلا تعقلون، تو کیا عقل نہیں رکھتے؟ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو بھی چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو ہے وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، یہ بڑی اہم آیت ہے. ان میں سے امی کیسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو، ان پڑھ کو جس کو علم نہ ہو، جو پڑھا ہوا نہ ہو. جو کتاب نہیں جانتے وہ ان پڑھ ہوں گے، یہ ذرا سمجھ لیجیے اس بات کو. خواہ کتنا ہی دنیاوی علم وہ حاصل کر لیں، اگر وہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے تو سمجھ لیجیے کہ وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. وہ بالکل ان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ اصل میں علم ہے کون سا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے. الا امانی، سوائے چند آرزوؤں کے. یعنی انسان کتنا ہی پڑھ لے لیکن اگر اس کی پڑھائی کے اندر کتاب نہیں ہے شامل تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ایک حصہ تو پڑھ لیا، دوسری آنکھ جو ہے اس نے وہ بند کر لی. اور یہ جو امانی ہے نا، یہ ہیں چند آرزویں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. جہاں سابقہ امت پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے نا، وہیں آنے والی امت کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ امتوں میں خرابیاں کس کس طرح سے آتی ہیں. تو اے امت مسلمہ، کہیں تمہارے اندر تو یہ خرابیاں نہیں آ گئی؟ اور حقیقت میں آ گئی. یہ ہماری اس امت کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی تھی اسی وقت کہ تم میں سے بھی وہ سب کچھ ہوگا تم میں کہ جو ان کے اندر ہوا ہے. تم اگر گو کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گو کے بل میں گھسو گے. النعل بالنعل، جوتی کا جو تلوا ہوتا ہے نا، بالکل ایک دوسرے سے ملا دو تو یہ ایک جیسا بن جاتا ہے. تو میری امت میں بھی وہ سب کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے متشابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گوگ کے بل میں گھسے تم بھی گھسو گے. اگر کوئی ایسا بدبخت ان کے اندر ہوگا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا اٹھے گا کہ جو یہ کام کرے گا. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو اس وقت پورا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جو آرزوں اور گمان سے کام لیا کرتے تھے، تو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو نہ قرآن سے نہ حدیث سے واقف ہیں، بلکہ ہمارے ہاں عوام کا جو طبقہ ہے اسے جب بھی کوئی مشکل یا مسئلہ پیش آتا ہے تو علماء سے پوچھ لیتا ہے. نماز کے مسائل، طلاق مسائل کے مسائل، نکاح کے مسائل. اب ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کے کردار، یہ سب کے سب دین کے خلاف ہیں، صرف گمان کی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے وہ لے جائے گا. تمناؤں کے اوپر، آرزوں کے اوپر چل رہا ہے سارا کا سارا معاملہ. ہم کیا ہیں؟ بخشے بخشے آئے ہیں. یہی الفاظ جو ہیں یہ اکثر لوگوں سے سنا جاتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی دراصل بخشے بخشا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اللہ اللہ کا رسول اللہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. بس تھوڑی دیر عذاب جو ہے وہ چکھ لیں گے. جہنم میں گئے تو چند عرصے کے لیے جائیں گے. ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، خار ہیں بدکار ہیں. دیکھیں ذرا کیا ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، خار ہیں بدکار ہیں لیکن کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے. یعنی اس کا مطلب ہے امت میں ایسے لوگ بھی ہیں. یعنی کتنا فخر سے یہ باتیں جو ہیں یہ کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے ہمیں. یعنی اگر کوئی کہے تو ہر شخص یہ سوچے گا کہ ان کے استاد کون تھے. کوئی سوچے گا ان کے استاد کون تھے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تربیت تمہیں ملی ہے. ایک مسلمان کو تو مومن کا وہ درجہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. خار ہیں بدکار نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں.
ہمارے اندر وہ اوصاف ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اپنے اوصاف بدل لیں. ہمارے اندر تو یہ بات ہونی چاہیے، نہ کہ یہ الفاظ ہیں کہ جو ہم بانگ دہل جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ تو ہم کیسے امت مسلمہ کے یعنی کہ اس کے چہتے ہیں اور ان کے اوپر ہم چل رہے ہیں. یہ جو خواہشیں ہوتی ہیں، وشفل تھنکنگز ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی ہیں، یہ دراصل یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات انسان کو اس سطح پر لے جاتی ہیں کہ انسان کا یقین قائم ہو جاتا ہے. پہلے خواہشات کی حد تک تانا بانا بنتا ہے انسان، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ باتیں پختہ ہوتی ہیں، پھر وہ عقیدہ بن جاتا ہے. اسٹیپس ہیں یہ. پھر وہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور امتوں کے زوال کے وقت یہ امانی جو ہے نا، آرزویں جو ہیں، یہ عقائد کی شکل کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہی بات ہے کہ جو وہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ لا یعلمون الکتاب الا امانی، صرف ایک آرزو ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف ظن گمان کے اوپر یہ کام جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں سارا کا سارا. یہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ، اور سوائے خرابی ہے سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. یہ لوگ خود تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے اس کتاب کے اندر، اور پھر کیا کہا کرتے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے حاصل کر لیں تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ حاصل کر لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو ان کے لیے خرابی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. فویل یہ ایک وادی ہے، ہلاکت اور جہنم کی خاص وادی، اور آگ کا ایک پہاڑ ہے کہ جس میں 40 سال تک انسان گرتا جائے گا، پھر اس کے اندر جا کے گرے گا. اس کو یعنی کہ ویل کہتے ہیں. فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے کہ جو انہوں نے وہ کمایا، جو وہ کماتے. وقالوا، اور وہ کیا کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایام معدودات. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں صرف 40 دن کا عذاب ہوگا. یہ 40 کا حصہ بھی بڑا اہم ہے. پچھلے اتوار کو میں نے اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی. 40 کا حصہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 دن کے لیے بلایا، رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی. تو 40 کا حصہ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں بھی 40 دن کا عذاب ہوگا، اور اس کے بعد تو سزا ہم پوری کر لیں گے. نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں. تو یہی بات کہتے تھے کہ اگر ہمیں آگ چھوئے بھی تو کیا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے چھو لے گی. ان سے اگر یہ کہا جائے کہ اچھا چلو جہنم کی آگ تو تم یہ کہہ لیتے ہو، دنیا کی آگ کے اندر تو اپنا انگلی یا اپنا ہاتھ دے کے دیکھ لو، تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آگ کیا حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ تھوڑی دیر کے لیے چھوئے گی، الا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن کے سوا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور اللہ تو اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کرتا ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہو کہ تمہیں علم ہی نہیں اس بات کا. اب آگے جو آیت آ رہی ہے نا، یہ سمجھ لیجیے کہ نچوڑ ہے ان تمام باتوں کا جو اب تک ہم نے کی، بلکہ پہلے جو کی اس کا بھی یہ نچوڑ ہے کہ جو اب یہ آیت آ رہی ہے. اہم ترین آیت ہے، اور اس کی عظمت قیامت تک رہے گی. اس آیت، ہر آیت کی رہے گی ویسے تو، لیکن اس آیت کو ذرا سمجھیے. بلا، اندازہ دیکھیے، بات کا انداز، آغاز دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. بلا، کیوں نہیں. میں اس کا ترجمہ پہلے پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں. من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی،
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، پھر اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ کے ساتھی ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کسب جو ہے یہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کوئی اگر کام کیا جائے برائی تو اس کو بھی کہتے ہیں سیئہ، کہتے ہیں اس برائی کو کہ جو انسان غلطی ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر غلطی کی جائے وہ سیئہ کہلاتی ہے. اور کبائر میں سے کوئی ایک برائی اور پھر اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا وہ شخص. ایسی غلطی جو کبائر میں سے ہو، جان بوجھ کر ہو، اس پر ڈیرا جما لیا جائے، اس کے اوپر انسان پھر اس غلطی کے اوپر ٹھہر جائے تو وہ ایک غلطی بھی سارے اعمال کے برباد ہونے کا سبب بن جاتی ہے. ایک غلطی بھی سارے اعمال کے برباد ہونے کا سبب، ساری نیکیوں کو وہ کھا جائے گی اور انسان کے اندر ایمان جو ہے اس کو چٹ کر جائے گی. مطلب ایسے بھی واقعات ہے نا، ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا جی مجھے نصیحت فرمائیے، جھوٹ مت بولو. اچھا اور کوئی نصیحت نہیں، جھوٹ مت بولو. اور کوئی نصیحت، 3 مرتبہ ایک ہی بات ہو. پتہ چلا کہ ایک بات اگر نکل گئی برائی تو پھر یہ کلیئر ہو سکتا ہے، لیکن ایک برائی اگر رہی تو یہ احاطہ کرتی رہے گی تمام برائیوں کا. یہ تو بعض اوقات کوئی ایک برائی انسان کے اندر ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ مزید برائیوں میں پھیلتا بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ ایک برائی احاطہ کرتی چلی جاتی ہے، بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو گھیر لیتی ہے پھر یہ. اور ہمارے بعض علماء کا بھی یہ قول ہے نا کہ یہ گناہ جو ہیں یہ کفر کا ذریعہ بنتے ہیں. بظاہر وہ مسلمان کہلاتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. شرک کیسی برائی ہے، انسان کو اس شرک کی وجہ سے سارے اس کے برائیاں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، زندہ ہو جاتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، جس نے کوئی برائی کمائی اور احاطہ کر لیا خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے فاولئک اصحاب النار، پس یہی لوگ ہیں کہ جو آگ کے ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پر کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے صاحب ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، کچھ دیر اگر عذاب چکھ بھی لیں گے تو پھر آ تو جائیں گے، ہو سکتا ہے نہ ہو، پھر کیا ہوگا. یہ لانے والا بھی تو وہ ہے، لانے والا بھی تو وہ ہے، جہنم سے نکالنے والا بھی تو وہ ہے. وہ نہ نکالے پھر تم کیا کرو گے. تو یہ کیسی کیسی عجیب باتیں ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ پیدا ہوئی ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بعض احادیث ایسی تو ملتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ ہاں جس کی چھوٹی موٹی ایسی برائیاں ہوں گی کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو ان کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ ہاں وہ جہنم میں عذاب چکھ کر ان کو عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو ایک نہر ہے اس میں نہلا کر اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جنت کے متعلق کوئی بات اب تک ایسی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ جنت میں جانے کے بعد پھر کوئی نکال لیا جائے. تو دعا یہ کریں کہ اللہ تو ہمیں پہلی دفعہ ہی سیدھا جنت میں، جہاں سے پھر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو دونوں جگہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون یہ فرما دیے. جنت کے اندر بھی جب جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. لیکن بہر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گناہ نہ کروائے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے، بلکہ جہنم کی دور تک اس کی لپٹ بھی نہ ملے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ مقام اور وہ معیار پیدا کر دے جس میں ہم، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، کیسے نہیں محبت ہے ہمیں اپنے بیوی بچوں سے، کیسے بیٹھتے ہیں ہم لوگ، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا دنیا سے جانے کو دل نہیں چاہتا، اتنا ہم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو یہ کیسی بات ہوگی کہ کوئی ہمارا بچہ، ہماری بیوی، ہماری ماں جہنم میں جل رہی ہو،
یا ہم جہنم میں ہوں اور وہ کہیں اور ہوں جنت میں ہوں. تو انسان کوشش یہی کرے کہ سب کے سب اکٹھے ہم جنت کے اندر جائیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں ایسے سب ہم آخرت میں جنت میں بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرو گے. عبادت اور عبادات یہ ایک فرق ہے، اس میں یہ ریپیٹ ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ ایک یاد دہانی ہے کہ بار بار انسان کے یہ جو قرآن ہے نا یہ ایک یاد دہانی ہے، انسان کی تذکیر ہے. یہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ اچھا ہاں یہ بات بھول جاتا ہے. پھر دو چیزیں ہیں نا انسان کی کمزوریاں جو ہیں وہ دو ہیں زیادہ تر. ایک یہ کہ وہ بھول جاتا ہے اور دوسرا ہے ارادے کی کمزوری. یہ دونوں کمزوریاں جو ہیں یہ شروع سے اس میں ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کمزوریوں کے اوپر قابو پایا جائے. تو یہ جو بھول ہے یہ ہو جاتی ہے، پھر قرآن بار بار یاد کراتا ہے. دیکھو قرآن میں کتنی آیات ہیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے حوالے سے بھی جو آیت لکھی ہوتی ہے اس سے پہلے اپنی عظمت کے حوالے سے، بڑائی کے حوالے سے بار بار علیم حکیم یہ الفاظ ہیں مسلسل اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں. تو یہ ریپیٹیشن جو ہے نا یہ انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس میں پختگی آتی ہے. تو یہ بات کہ عبادت کیا چیز ہے وہ بھی ہم اس کو دہرا لیتے ہیں. ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادات. عبادات جو ہیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ویسے اس کی جمع ہے، لیکن عبادات جو ہیں یہ سب ان چیزوں کا ہمارے ذہن کے اندر تصور آتا ہے. عبادت کیا چیز ہے؟ انسان ہر لمحے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے، یہ عبادت ہے. اور رات کو سو رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سو رہا ہے تو یہ عبادت میں ہے. وہ کاروبار میں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر رہا ہے تو عبادت میں ہے. اکیلا ہو، دکیلا ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، کہیں ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عبادت کر رہا ہے. فرمایا اے بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جو ہے تم مت کرنا. وبالوالدین احسانا، فوراً اپنے بعد والدین کا ذکر. اللہ تو پالتا ہی ہے، وہ تو ہے ہی سب سے بڑا، لیکن اللہ کے بعد جو ذمہ داری سب سے بڑی ہوتی ہے پالنے کی وہ والدین کی ہوتی ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات، کیونکہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اور ان کی اخلاقی مالی مدد کرنا، خیر خواہی کے تمام کام کرنا. اور پھر دیکھیے احسان کا لفظ بھی یہ ان کے ساتھ والدین کے ساتھ ملا ہے. وبالوالدین احسانا، احسان کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر کوئی کام کرنا. جو حق ہے کسی کا اس سے بڑھ کر کوشش کرنا. ایک ہے عدل، ایک ہے احسان کا درجہ جو اس سے بھی بڑا ہے. تم جو فرائض ہیں وہ تو تم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں والدین کے، وہ کوئی احسان نہیں کرنا تم نے، لیکن ان سے بڑھ کر کوئی کام کیا جائے یہ احسان کا درجہ. فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ان کے ساتھ احسان کا درجہ اختیار کرو. اور احسان کے درجے کے لیے وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا، انسانی شکل میں آئے تھے کہ من احسان، احسان کیا ہے، تو کیا جواب دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو عبادت کرے اللہ کی اس طرح جس طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. احسان کا جو درجہ ہے یہ بہت بلند ہے. وذی القربى اور قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا. یہ احسان کا جو لفظ ہے اب یہ سب کے ساتھ آٹومیٹلی ایڈجسٹ ہوتا جائے گا. یہ تو یعنی
یتیموں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ہی ہے۔ اور اب جو بات آگے آ رہی ہے اس کو آج ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ احسان خاص خاص کے ساتھ، لیکن اچھی بات کہنا تمام انسانوں کے۔ احسان کا لفظ جو ہے یہ والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ لیکن آگے جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ پرٹیکولرلی نہیں ہے، وہ عمومی بات ہے۔ وقولو، اور تم بات کرو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات کرو۔ یہ اچھی بات کیا ہوتی ہے اور حسنہ کے اندر کیا کیا بھلائیاں جو ہیں وہ آتی ہیں؟ دیکھیے ہمارا رویہ احسان کا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ جن سے مالی فائدہ ہو رہا ہو، جن سے ہم مرغوب ہوتے ہوں کسی بھی لحاظ سے، کسی عہدے کا لالچ ہو، یا جو دنیاوی لحاظ سے مالدار ہو، ہمارا اس کے ساتھ رویہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی نوکر کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ میرا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم کسی سے بھی ملیں، خواہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، منافق ہو، مشرک ہو، فاسق، حتیٰ کہ کسی کے بارے میں پختہ بھی یقین ہو نا کہ یہ بہت خراب انسان ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، اچھے بات جو ہے اسے کرو تم۔ یہ انسان جب کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، دراصل اس کی بڑائی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی گندا انسان ہے، کتنا ہی گندا انسان ہو، برا انسان ہو، جو بات کر رہا ہے دراصل اس کی بڑائی ہوتی ہے ظاہر کہ وہ کس سے کیا بات کر رہا ہے۔ اور دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی برائی بیان کی۔ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا ترین آدمی ہے۔ جب اس سے ملے، بڑی خوش اخلاقی سے ملے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ رسول وسلم آپ نے تو اس کی برائی بیان کی تھی مجھ سے، آپ جب ملے تو بہت ہی اچھے طریقے سے ملے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ میں نے تمہیں اس لیے بتلا دیا تھا تاکہ تم اس کے شر سے محفوظ رہو۔ لیکن ملنا کتنا ہی حالانکہ برا، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا، وہ ہے کہ جو وہاں پر ظاہر ہوا۔ اور ہم بعض بات کہتے ہیں نا یار یہ تو منافقت ہے، ہم تو کھری کھری سناتے ہیں، ایسی صاف بات کرتے ہیں دوسرے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بے شک، اور ہم بڑا صاف ستھرا اپنا رویہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑا کھری کھری سنا کے آئے ہیں اور اس کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے بات کی ہے، اس کو یہ نہیں علم کہ دراصل جو تم سنا کے آئے ہو اس کے اثرات تمہارے اوپر بھی برے پڑیں گے اور اس کے اوپر بھی برے پڑے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک نگران موجود ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 ہے یہ۔ اکثر لوگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا کہ زبان کو بند رکھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم زبان کی باتوں سے بھی پکڑے جائیں گے؟ فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے۔ یہ ایک ایسا فقرہ تھا کہ جو توجہ کے لیے تھا۔ یہ لوگوں کو جہنم میں یہ زبان ہی گرائے گی، زبان ہی گرائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان روک لی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی۔ ہر انسان کی شناخت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے، کتنا اچھا لباس ہو،
کتنا اچھا خوبصورت چہرہ ہو، اس کے بال، اس کے لباس، اس کا چہرہ، ہر چیز بڑی خوبصورت ہو، بہت اچھی ہے، جب وہ بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہے کیا. جب وہ بولے گا فوراً پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ ہے، میں تو اسے کچھ اور سمجھ رہا تھا. تو یہ زبان کو بہت ہے، اسی لیے میں نے نا آج تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ دراصل یہ ہمارے ہاں عمومی کمزوریاں ہیں یہ، اور ان کمزوریوں کو ہمیں قرآن آتے ہیں، اتنی دور سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو جب یہاں سے جائیں کچھ نہ لے کے جائیں، ارادے تو لے کے جائیں، ارادے تو لے کے جائیں یہاں کم از کم کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے. کمزور ہیں پھر بھول جاتے، میں نے کہا نا پہلے کہ دو کمزوری ہیں نا، ایک بھول جاتا ہے انسان، ایک ارادے کی کمزوری ہے. ارادہ کرتا ہے پھر نہیں پورا کر پاتا. تو یہ بار بار ریپیٹیشن ہے، بار بار ریپیٹیشن ہے انسان کے اندر. یہ ایک عالم کا کیسے پتہ چلے گا اور ایک جاہل کا کیسے پتہ چلے گا؟ بولنے سے پتہ چلے گا نا کہ کون عالم ہے اور کون جاہل ہے. خواہ اس کا لباس، ہر چیز، کوٹھی ہو، گاڑی ہو، سب کچھ ہوئی ہے. اچھا، گفتگو کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم بے شک بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے چند باتیں نوٹ کر لیجیے. نمبر 1، گفتگو ہمیشہ با مقصد ہونی چاہیے، مین فل ٹاک ہونی چاہیے، یعنی کوئی بات ارریلیونٹ نہ ہو، ریلیونٹ ہو. اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر 1 ناپسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں. نمبر 1 بے مقصد گفتگو، نمبر 2 مال کا ضائع کرنا، اور نمبر 3 غیر ضروری سوالات. لوگوں کے بارے میں عموماً تبصرے نہیں کرنے چاہیے ہمیں، ہم خود بھی انوالو ہیں. سچی بات، ایک اخبار پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگوں کے بارے میں طویل گفتگو شروع ہو جاتی ہے. کسی نے بہت اچھی بات لکھی، اسمال مائنڈز ٹاکس اباؤٹ دا پیپل. چھوٹے دماغ جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں. ایوریج مائنڈز ٹاکس اباؤٹ ایونٹس. جو درمیانے دماغ ہوتے ہیں نا، وہ واقعات کے اوپر کچھ ایسے جو قصے ہوتے ہیں یا کچھ واقعات جو سبق آموز ہوتے ہیں ان پر باتیں کرتے ہیں. گریٹ مائنڈز ٹاکس اباؤٹ دی آئیڈیاز. جو کوالٹی ہوتی ہے، دا ویری ویری ہائی کوالٹی مائنڈز اونلی ورکس پیسفلی اینڈ کامفلی. خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو اعلیٰ قسم کے دماغ ہوتے ہیں، ان کو اعلیٰ عرفہ جو ہوتے ہیں دماغ، وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. کچھ ہو نہ ہو، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ان پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے جو پازیٹیولی بات ہے وہ آگے کنوے کرتے رہتے ہیں. ان کا ذہن یہ ہوتا ہے، وہ غیبتیں نہیں کرتے. وہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کے نزدیک تو یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ جو بات تم کہو وہ نہ کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو تو نیکی کی بات بتلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. قرآن مجید کی آیت ہے یہ. تم لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جب انسان ایک انگلی اٹھاتا ہے دوسرے کی طرف تو 3 انگلیاں اس کی اپنی طرف ہو رہی ہوتی ہیں. ایک انگلی اس کو نظر آتی ہے تو 3 انگلیاں جو اس کی طرف ہوتی ہیں وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر آسان سیدھی سادی زبان استعمال کریں. تکلف، لفظی بناوٹ، تصنف، یہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرتے ہیں. جو بناوٹی باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائیاں، اپنی خوبیاں جتلانے کے لیے عجیب گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، شوخیاں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ ہماری گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے گی یا دور کرے گی. پھر نمبر 6، دوسرے کی خیر خواہی کی بات کریں. قولوا لهم قولا معروفا.
نیک بات کریں، ہمیشہ اچھی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ نمبر 7، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، ان کے دربار میں جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ ان سے لینا، نرم بات کرنا۔ اللہ کے دشمن سے بھی تم نرم بات کرنا۔ لیکن اللہ کا دشمن، قرآن میں یہ آیا، ایک نبی اور رسول کو حکم، اس کے بھائی کو کیا دیا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے کتنے بڑے سبق ہیں ان چیزوں میں۔ اور ہر اچھی بات جو ہے یہ صدقہ شمار ہوتی ہے۔ یہ الکلمۃ طیبۃ صدقہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات جو ہے یہ صدقہ ہے۔ اور پھر جس سے بات کریں اس کی عمر، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کی تعلیمی قابلیت، اس کی صلاحیت، ہم ہر ایک کو جج کر کے دیکھ کر اور پھر بات کریں کہ یہ آدمی جو ہے کس لیول کی بات کو سنتا ہے، اس کے ساتھ ہم بات کرنے میں کیا اسٹینڈرڈ رکھیں اپنی بات کا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ پھر مسلک، مینٹلٹی، اختلافی مسائل، ان کو کبھی نہ چھیڑا کریں، اس پر بات نہ کیا کریں، اور اگر کرنی بھی ہے تو اتنی دلیل کے ساتھ کہ دوسرا سنے بھی، اکھڑ نہ جائے اور اس میں اختلاف پیدا نہ ہوئے۔ پھر نمبر 8، دوسروں کی دلچسپی کی بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ دوسروں کی دلچسپی کی بات جو ہے وہ کرتے تھے۔ یعنی ہونا کیا چاہیے کہ آپ اس کی دلچسپی کی بات شروع کریں، وہ آپ سے دلچسپی لے گا، گندی فحش بات نہیں ہو، اچھی بات، لیکن اس کی دلچسپی کے وہ کدھر زیادہ زیادہ مائل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی بات اللہ اور اس کے رسول کی رکھ دیجئے، وہ سن لے گا۔ یہ ڈائریکٹ بعض اوقات بات کرنے سے دوسرا آدمی جو ہے وہ بات کو نہیں سنتا۔ نمبر 9، مختصر اور جامع بات ہو، لمبی بات نہ ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے متعلق، مجھے جامع بات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت جو ہے یہ بخشی ہے۔ اور پھر ایک اور خاص بات، ہم جب بات کرتے ہیں نا تو بات کرتے کرتے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور فقرے کے درمیان میں کٹ کیا اگلی بات شروع کر دی، پہلی بات بھول بھی جاتے ہیں بعض بات کہ ہو کیا رہی تھی۔ یہ ہم اپنے رویے ذرا دیکھیں، کسی وقت بھی اگر موقع لگے تو ہم اپنی ان باتوں کو ذرا سوچیں کہ بات کرتے ہوئے درمیان میں ہم ایک دم کوئی دوسری بات شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات فرماتے تھے مکمل فقرہ فرماتے تھے اور بات کو مکمل کر کے اگلی بات فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت اور یہ بخشی تھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ، اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ، یعنی اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ اپنی باتیں سن سن کر تمہارے اپنے کان تھک جائیں۔ کیونکہ انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو پہلے خود سنتا ہے، بعد میں دوسروں تک پہنچتی ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے، یعنی سنو زیادہ، بولو کم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی۔ پھر سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، 10 نمبر۔ 11 نمبر، آواز نہ زیادہ ہو بات کرتے ہوئے، نہ بہت اونچی ہو نہ ہی بالکل دھیمی۔ اور اونچی آواز یہ بدترین آواز ہے، کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اور پھر نمبر 12، بات کرتے ہوئے مسکراہٹ ہونی چاہیے، الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہوئے اتنی بات کے اندر نہ اثر ہوتا ہے کہ رو پڑتے ہیں۔ پرسوں بلکہ اس سے 1 آدھ دن پہلے ہمارے جج صاحب جو تھے یہ عدالت کے اندر رو پڑے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گستاخانہ الفاظ ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو پڑے تھے۔ تو بات کا بعض اوقات اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اوپر بھی پڑتا ہے اور دوسرے کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ بات کتنی اہم ہو اس لحاظ سے وہ بات کی جاتی ہے۔ پھر نمبر 13،
اختلاف رائے کی صورت میں قوت برداشت جو ہے یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم خود اپنی بات کو کر لیتے ہیں، جب دوسرا بات کرتا ہے اور وہ اختلافی شکل میں آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کا اختلاف جو ہے برداشت نہیں کر پاتے. ہم اپنا اختلاف تو چاہتے ہیں کہ دوسرا سن لے، اور دوسرے کا اختلافی بات جو ہے وہ ہم سننا گوارا نہیں کرتے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زوم رکھتا ہو کہ مسلم. لیکن دیکھیے زبان کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گیا. یہ پھر نمبر 15 ذو معنی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات. پھر نمبر 16 اگر احساس ہو جائے فوراً غلطی کا اعتراف کر لیا جائے، غلطی کا اعتراف کر لیا جائے. اور پھر نمبر 17 بات بات پر قسم نہ کھائی جائے، اللہ کی قسم کھا کر اور پھر دوسرے کو بات جو ہے وہ بتلائی جائے. قسمیں ویسے بھی زیادہ جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے. یہ یاد رکھیے جتنا اندر خوبصورت ہوگا اتنا ہی باہر خوبصورت نکلے گا. اندر کا انسان جتنا بدصورت ہوگا اس کا اظہار اس زبان کے ذریعے سے باہر نکلے گا. فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور تم کہنا لوگوں سے حسنا، اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دینا. لیکن یہ سب باتیں تمہیں ہدایت دی گئیں. ثم تولیتم، لیکن تم سب کے سب پھر گئے. الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور دراصل تم تو ہو ہی پھر جانے والے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، پھر جب تم سے پختہ عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے. ثم اقررتم، تم نے حالانکہ اقرار بھی کیا تھا. وانتم تشهدون، اور تم اس کے گواہ بھی ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن پھر تم وہی لوگ ہو کہ جو قتل بھی کرتے ہو اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان کے اوپر، بالاسم، گناہ ساتھ، والعدوان، سرکشی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی آتے ہیں تو بدلہ دے کر تم ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے. اب ہے وہ بات کہ جو ان تمام باتوں کے بعد میں نے پیچھے تفصیل چھوڑ دی، بنی اسرائیل کے متعلق بہت سی اس میں باتیں تھیں. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو. وتکفرون ببعض، اور اس کے کچھ حصے کو تم مانتے ہو. یہ بڑی خطرناک پوزیشن آتی ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی اللہ کے کلام کی بات واضح ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، پھر اس کے کچھ حصے کے اوپر عمل کرتا ہے، کچھ حصے کو وہ چھوڑ دیتا ہے. کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ پردے کے احکامات کیا ہیں؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ سود کے احکامات کیا ہیں؟ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ فحاشی اور یعنی کسے کہتے ہیں؟ سب معلوم ہے. کیا قرآن مجید کے اندر ان سب باتوں کے متعلق نہیں فرما دیا گیا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تشریح احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے اب تک موجود نہیں کر دی؟ کر کے دکھلا دیا، کر کے بتلا دیا کہ ہر کام کو اس طرح کیا جاتا ہے. پھر بھی ہم کتنے ایسے قرآن کے احکامات ہیں کہ جن کو رد کر دیتے ہیں. میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تو جو اچھی باتیں ہیں وہ بس ہم، جو آسان باتیں ہیں وہ تو ہم لے لیتے ہیں. جہاں انفاق کی بات آتی ہے، جہاں جہاد کی بات آتی ہے، جہاں اور ایسے معاملات آتے ہیں کہ جہاں معاشرے سے ٹکر لینی پڑتی ہے، وہاں پر ہم لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ کیا کہے گا کہ تم نے میرے کلام کو پڑھا، تم نے سمجھ بھی لیا. شروع کی آیت میں دیکھیں نا کہ عقلو کے الفاظ ہیں، حالانکہ وہ عقل رکھتے تھے، جانتے تھے سب چیزیں. تو ہم بھی جانتے ہیں سب چیزیں. اب ذرا اس کی سزا سنیے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو. وتکفرون ببعض، اور کتاب کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہو.
فما جزاء من يفعل ذلك منکم، سو اس کی جزا، حالانکہ جزا کا مطلب یہاں جزا نہیں ہے، سزا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، الا خزي فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو رسوائی ہوگی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے۔ کتنی شدید الفاظ ہیں، کتنے شدید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے نتائج ہیں کہ جو یہ لکھے ہیں کہ تم پورے کے پورے اس دین کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے تمام نظام یہ اس قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، عبادات کا نظام، معاشی نظام، تمدن نظام، معاشرتی نظام، تہذیبی نظام، عدالتی نظام، ثقافتی نظام، اخلاقی نظام، بیوروکریسی، افواج، اور پھر اس کی جڑ کیا ہے؟ تعلیمی نظام۔ ایک نظام تعلیم، اس کو آپ صحیح کر دیجئے، اسی تعلیم سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں اس پورے معاشرے کے اندر پھیلیں گے، انہیں کو ذمہ داریاں ملیں گی، پھر جیسے تعلیم ان کو ملی ہے ویسے ہی ان کے ذہن ہوں گے، ویسے ان کے عمل ہوں گے۔ ایک آپ نظام تعلیم کو صحیح کر دیجئے، آپ کے تمام نظام جو ہیں وہ صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور نظام تعلیم اگر بگڑا ہوا ہے آپ کا تو پھر ظاہر ہے کہ جہاں سے انسان نے نکلنا ہے اسی کے اندر ہی اس کے گند کا گند بھرا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا آگے جو ہے وہ کام کرے گا؟ پھر انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، شرائعت، جہاد، قتال، حقوق اللہ، آخرت، حقوق العباد، یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں اس کے اندر جو ہے یہ پورے کے پورے اس قرآن مجید کے حوالے سے، اس احادیث کے حوالے سے ہمیں یہ کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر جزوی کر رہے ہیں، اور پھر یہ تیار ہو جائیے اس بات کے لیے جو آج کل حالات چل رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے سامنے، مجبوریاں ہیں وہ الگ بات ہے، وضاحتیں الگ بات ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے انسان کو بڑا کھڑا کر دینے والی ہے اور جگانے والی ہے کہ بحیثیت قوم جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر۔ یہ تو ایک انوینٹری بنائیں ہم اور اس کی لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ ہم واقعی پورے قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا ہم جزوی کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جزوی کر رہے ہیں۔ ہر شخص اس بات کو تھوڑا سا دیکھے کہ وہ کلی طور کے اوپر اس قرآن پر عمل جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پورے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید یہ سلیم اختر صاحب جو ہیں 27 فروری 2017 بروز پیر کو یہ کلاس کا اجرا ہو رہا ہے، بعد نماز فجر پیر تا ہفتہ روزانہ، یہ غالباً یہی ہے، اور یہ آپ ہیں یہ 27 فروری لکھا ہے، یہ انہوں نے پرانا مجھے دے دیا ہے۔ ہاں بھائی کس لیے دیا؟ ہاں تو یہ چل رہا ہے، بہرحال یہ کنٹینیو ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اس کو لے، پیچھے اس کے آپ کو یہ مل جائیں گے، اور بھی یہ سارے پیچھے جو بھی کورسز چل رہے ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بہرحال اس کو آپ خود بھی فالو کریں اور لوگوں کو بھی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللہ ہمارے یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ جو باتیں آج اچھی ہوئی ہیں تیری رحمت اور توفیق سے ہوئی ہیں، کہیں کمی غلطی کمزوری رہ گئی میری کمزوری سے مجھے معاف فرما دیجیے۔
اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری جانوں میں، ہمارے مال میں برکت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن لوگوں کے وضو میں وہ 2 نفل پڑھتے جائیں، اور جو لوگ فیس بک کے اوپر یہ درس سننا چاہیں اور ان کے پاس نمبر نہ ہو تو مجھ سے نمبر لے لیں.